226 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں ما تحمل جو اٹھاتی ہے کل انثی ہر مادہ وما تغیض الارحام اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم یعنی ماؤں کے رحم وما تزداد اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں وکل شیء اور ہر ایک چیز عندہ اس کے ہاں بے مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما تحمل کل انثی جو کچھ مؤنث اٹھاتی ہے مادہ اٹھاتی ہے یعنی انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو بھی مادہ ہے جو بھی ماں ہے اپنے رحم کے اندر جو بھی اٹھاتی ہے اسے اللہ جانتے ہیں۔ اس میں جو وہ کمی کرتے ہیں جو رحم کے اندر اور جو زیادہ کرتے ہیں اس کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ ہی جانتا ہے رحم کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ النجم کے اندر فرمایا نا هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تمہیں جانتا ہے اچھے طریقے سے اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جب اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ وہ بھی تمہیں جانتا ہے۔ تو جو کچھ ہے ماؤں کے پیٹ میں جو مادہ مؤنث اٹھاتی ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ مفاتیح الغیب خمس 5 غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں ایک ہے کہ مادر رحم مادر کے اندر کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور کیوں نہ جانے، پیدا کرنے والی بھی تو ذات وہی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ثم جعلناه فی قرار مکین پھر ایک مضبوط ٹھکانے میں ہم نے اس کو رکھ دیا۔ اور سورہ مومنون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ہم نے انسان کو ایک نطفے کو ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے تک رکھ دیا، مضبوط ٹھکانہ ماں کا رحم۔ اب انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی سے ایک پانی کا قطرہ مٹی سے ایک پانی کا قطرہ اور اس پانی کے قطرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ماں کے بطن کے اندر رحم کے اندر۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر اس پانی کے قطرے کو نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ اب پانی ہے اس پانی کو خون کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کا خون کا ایک ٹکڑا بنا دیا، خون جمع ہوا خون بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا۔ ثم خلقنا المضغۃ عظاما پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی بنا دیا۔ اب دیکھیں کتنی مضبوط ہڈی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں، اس کے اندر موومنٹ دیکھیں، آپ اس کی مضبوطی دیکھیں، لیکن یہ پہلے کیا تھا؟ ایک قطرہ پانی کا، پھر اسے جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے بوٹی بنائی، بوٹی سے پھر ہڈی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر ہم نے ہڈی کے اوپر مزید گوشت چڑھا دیا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ہم نے اس کو ایک بہترین دوسری صورت بنا دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پیدا کرنے والوں میں اللہ بابرکت ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اب ایک نطفے کو
جمع ہوا خون، پھر اس سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت پوشت کا چڑھانا، جب وہی سارا کچھ کرتا ہے تو علم کس کے پاس ہے اس کا؟ اسی اللہ کے پاس ہے۔ اور جو مادر کے رحم کے اندر ہے، اب یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مکمل پیدا ہوگا کہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر پیدا ہوگا بیمار ہوگا کہ تندرست رہے گا، صحت یابی پائے گا کہ بیماری پائے گا، اور رزق اس کا کتنا ہوگا، اچھا رزق اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر یہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، پھر یہ جب پیدا ہو جائے گا کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن مجید کے اندر تو آتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ جو رحموں کے اندر ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آج کل تو جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ مذکر اور مؤنث جس الٹرا ساؤنڈ مشین کے اندر اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا وہ بھی اندازہ ہوتا ہے، اس میں بھی کئی مثالیں ملتی ہیں، جہاں وہ لڑکے کا کہتے ہیں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں وہ لڑکی کا کہتے ہیں لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اس مشین میں آنکھوں سے نظر آ کے پتہ چل جاتا ہے لڑکا یا لڑکی ہے، یہ کس کو پتہ ہے کہ یہ پیدا ہوگا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیڈ ہو جائے گا؟ یہ کسے پتہ ہے کہ پیدا ہو بھی گیا تو صحیح تندرست رہے گا کہ بیماریوں سے بھرا ہوا؟ آج کل آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ بچہ پیدا ہوا، دوسرے دن مر گیا، تیسرے دن مر گیا، یہ چیز بند ہو گئی، وہ ہو گیا، دل میں سوراخ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کسی کی آنکھیں سلامت نہیں، کسی کا کیا سلامت نہیں، ہوتے کچھ پیدا ہوتے ہی ماں مر جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پیدا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، اور سب سے جو بڑی بات، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ماں کے بطن کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے، فرشتہ تحریر کر لیتا ہے، کیا؟ اس کا رزق، یہ کتنا رزق کھائے گا۔ آپ بھاگیں دوڑیں جو مرضی کریں، اس وقت جو ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھ دیا نا اس کو اتنا رزق ملے گا، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے۔ لکھ دیتا ہے یہ زندگی کتنی گزار کے آئے گا، جتنا مرضی جدید دور ہو، اس کو ایک سانس بھی اضافی دنیا کی کوئی مشینری دلا سکتی ہے؟ وینٹیلیٹر کیا جو کچھ بھی ہو، ایک سانس بھی اضافی نہیں لے سکتا، وہی لے گا جتنی فرشتے نے لکھ دی۔ اور دنیا میں چاہے جتنے بھی حوادثات کیوں نہ ہو، واقعات کیوں نہ ہو، مصائب اور مشکلات کیوں نہ ہو، جو سانسیں فرشتے نے اس وقت لکھ لی ہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک چیز کے ہونے سے پہلے کا علم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے یہ بندہ نیکی کی طرف جائے گا کہ برائی کی طرف جائے گا۔ یہ اللہ کا کمال قدرت اور کمال علم ہے، تو یہ علم بھی اللہ کے پاس ہے، قدرت بھی اللہ کے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتے ہیں جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی جو سکڑ جاتے ہیں، کمی ہو جاتی ہے، کچھ عضو کم ہو جاتے ہیں، کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں، یا جس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا جو مدت ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار ہے، اللہ کا ایک مقدار ہے۔ بچہ 8 مہینے کا بھی 9 مہینے کا، کسی کو 1-2 مہینے اضافی بھی ہو جاتے ہیں، تو کب اس کا مکمل ٹائم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ہر ایک چیز کا جو متعین کیا ہوا ہے اللہ نے اندازہ کہ یہ اسی طرح ہوگی، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کی مقدار جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، الشہادہ جو چیزیں حاضر ہیں ان کو جاننے والا ہے، الکبیر بہت ہی بڑا، المتعال نہایت بلند و بالا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔